بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول المؤذن في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. امام طحاوی رحمہ اللہ شروع ہی سے تبصرہ فرما رہے ہیں. اس کا حاصل یہ ہے کہ چند بزرگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ فجر کی اذان میں مکروہ ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے اذان کے کلمات حضرت بلال کو سکھائے تھے. ان کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ شامل نہیں تھا، لہذا اس جملے کا اضافہ فجر کی اذان میں شامل کرنا یہ مکروہ ہے. تو امام طحاوی کی وہ عبارت آپ کے سامنے ہے. قال ابو جعفر کرہ قوم. ابو جعفر امام طحاوی کی کنیت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قوم نے مکروہ قرار دیا ہے ان یقال، اس کہنے کو، فی اذان الصبح، صبح کی اذان میں. وہ مقولہ یہ ہے الصلاۃ خیر من النوم. اس مقولے کا اضافہ فجر کی اذان میں مکروہ قرار دیا ہے. واحتجوا فی ذلک بحدیث عبداللہ بن زید فی الاذان. انہوں نے استدلال کیا ہے اس معاملے میں عبداللہ بن زید کی حدیث سے جو اذان کے باب میں ہے. الذي امرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن زید وہ شخصیت ہیں جنہیں رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا تھا بتعلیم ہی، اذان کی تعلیم کا، ایاہو، حضرت بلال کو. بتعلیم ہی ایاہو، بتعلیم ہی میں پہلی ضمیر لوٹتی ہے عبداللہ بن زید کی طرف. عبداللہ بن زید تعلیم دیں. ایاہو، حضرت ایاہو، ایاہو کی ضمیر اذان کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ اذان سکھا دیں. بتعلیم ہی عبداللہ بن زید سکھا دیں. ایاہو یہ اذان، بلالن حضرت بلال کو. تعلیم مصدر ہے اور ہا ضمیر یہ مضاف الیہ لیکن فاعل مضاف الیہ کہ حضرت عبداللہ بن زید تعلیم دیں ایاہو اذان کی، بلالن حضرت بلال کو. بالتأذین، فأمر بلالن بالتأذین بھی، اور حضرت بلال کو پھر حکم دیا ان کلمات کے ساتھ اذان کا. فأمر بلالن بالتأذین بھی، بھی کا معنی انہی کلمات کے ساتھ جو ان کو سکھائے گئے تھے. اب قال ابو جعفر کرہ قوم، اس کا حاشیہ دیکھ لیجیے، 1 نمبر حاشیہ. کرہ قوم، قال العینی، علامہ عینی فرماتے فی النخب، نخب نامی کتاب میں، اراد بالقوم ہؤلاء عطاء ابن ابی رباح، اس قوم سے مراد عطاء ابن ابی رباح ہیں، وطاؤسا، حضرت طاؤس ہیں، والاسود ابن یزید، اسود ابن یزید. یہ 3 بڑی شخصیات ہیں. فإنهم كرهوا أن يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ الصلاة خير من النوم فجر کی اذان میں شامل کرنا مکروہ ہے. وهو قول عن الشافعی واسحاق، اور یہی امام شافعی کا ایک قول ہے اور امام اسحاق ابن راہویہ کا ایک قول ہے. یعنی مستقل نظریہ تو نہیں ہے لیکن ان سے بھی مروی ہے. تو ایک بات سامنے آ گئی کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ مکروہ ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے ان حضرات کی مخالفت کی ہے فی ذلک، اس معاملے میں کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ مکروہ نہیں ہے بلکہ سنت ہے. فاستحبوا ان یقال، پسندیدہ قرار دیا انہوں نے، مستحب قرار دیا انہوں نے اس بات کو، ان یقال ذلک فی التأذین للصبح بعد الفلاح، صبح کے لیے جو اذان دی جاتی ہے حی علی الفلاح کے بعد اس جملے کا اضافہ کریں، یہ چیز مستحب ہے. اب آخرون سے کون مراد ہیں؟ تو آپ کے محشی نے وضاحت فرمائی ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون قال فی الامانی ممن ذهب الى ذلک. امانی نامی کتاب میں، امان الاخبار، ممن ذهب الى ذلک، جو لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں، وہ عمر بن الخطاب ہیں
ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہیں، انس رضی اللہ عنہ ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ ہیں، محمد ابن سیرین ہیں، امام زہری ہیں، اور ائمہ اربعہ میں سے امام مالک ہیں، اور دیگر حضرات میں سے امام ثوری بھی ہیں، ائمہ اربعہ میں سے امام احمد ابن حنبل ہیں، اور دوسرے حضرات میں امام اسحاق ابن راہوے، ابو ثور، داود، اور حضرت امام شافعی کے سارے متعلقین، اور امام شافعی کا قدیم مذہب بھی یہی ہے، وہ رأی الشافعی فی القدیم، البتہ ان کا جو نیا قول ہے اس میں مکروہ، وهو مروی عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ قالہ الشوکانی وقد عرفت ان النقل عن الامام ليس بصحیح۔ ایک قول یہ بھی منقول ہے امام ابو حنیفہ سے، یہ جملہ مکروہ ہے، لیکن یہ قول کیا ہے امام شوکانی نے، جبکہ محشی فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ امام صاحب کی طرف یہ بات منسوب کرنا مناسب نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایسی بات نہیں فرمائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ماتن نے اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا، اور احناف کی کتابیں بھی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کر رہی، تو حاصل یہ نکلا کہ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل کا تو مستقل مسلک یہ ہے کہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہوگا حی علی الفلاح کے بعد، جبکہ امام شافعی کا قول قدیم یہ ہے کہ اضافہ ہوگا، قول جدید میں اضافے کو انہوں نے بھی مکروہ قرار دیا، اور کچھ دیگر حضرات الصلاۃ خیر من النوم کا فجر کی اذان میں اضافہ مکروہ سمجھتے ہیں، جن کے نام ابھی ہم نے سنے تھے کہ وہ عطا ابن ابی رباح ہیں، اور طاووس ہیں، اور اسود ابن یزید۔ پھر جن حضرات نے الصلاۃ خیر من النوم کے اضافے کو سنت قرار دیا ہے، ان کی دلیل وکان من الحجۃ لهم فی ذلک، حجت میں سے ان کے لیے اس معاملے میں یہ ہے کہ انہ وان لم یکن ذلک فی حدیث عبداللہ ابن زید، اگرچہ یہ اضافہ عبداللہ ابن زید کی حدیث میں نہیں ہے، لیکن فقد علمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا محذورۃ، علمہ، یہی اضافہ ذالک کی طرف لوٹتی ہے ضمیر، جس سے مراد الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ، حضور علیہ السلام نے یہ جملہ سکھایا ہے ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو بعد ذالک، اس کے بعد، وامرہ ان یجعلہ فی الاذان للصبح، اور انہیں حکم دیا ہے کہ صبح کی اذان میں اس کلمے کو شامل کریں، تو حضور علیہ السلام کا خود یہ کلمہ سکھانا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو، اور انہیں حکم دینا کہ فجر کی اذان میں اس کو شامل فرما دیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلمہ کہنا سنت ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے ثبوت کے طور پر حدیث پیش کرنی ہے کہ حضور علیہ السلام نے کب ابو محذورہ کو حکم دیا اور ان کو کب یہ کلمات سکھائے، اس پر یہ تفصیل ابھی آ رہی ہے۔ وبه قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جریج قال اخبرني عثمان بن السائب عن عبد الملك بن ابي محذورة عن ابي محذورة رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم علمه في الاذان الاول من الصبح الصلاة خیر من النوم، حضور علیہ السلام نے ان کو پہلی اذان جو صبح کو ہوتی ہے اس کے کلمات سکھائے، اور وہ یہ تھا اس میں کے لیے یہ کلمات سکھائے الصلاۃ خیر من النوم۔ دوسری حدیث وہی قال حدثنا علی قال حدثنا الہیثم ابن خالد ابن یزید قال حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عبد العزیز بن رفیع قال سمعت ابا محذورة رضی اللہ عنہ قال كنت غلاما صبیا، میں لڑکا تھا چھوٹی عمر کا، فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم، حضور نے مجھے فرمایا یہ الفاظ کہہ دو الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم۔ قال ابو جعفر، امام طحاوی کا اب تبصرہ شروع ہوا، فرماتے ہیں فلما علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك ابا محذورة، جب رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کلمات سکھا دی ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو، بعد ذالک، اس واقعے کے بعد جو عبداللہ بن زید کے واقعے میں بعد میں چیز گزری ہے، تو یہ زیادت ہے علامہ فی حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید کی حدیث میں جو کچھ ہے اس پر اضافہ ہے، تو وہ وجب استعمال ہوا، اس کا استعمال پھر واجب ہوگا، لازم ہوگا۔ وقد استعمل ذلك اصحاب رسول اللہ، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی حدیث سے بھی ہمیں دلیل مل گئی کہ ان کلمات کا استعمال واجب ہے، یعنی لازم ہے،
اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ جہاں حضور علیہ السلام کی حدیث سے ہم سمجھے ہیں وہاں صحابہ کرام بھی اسی پر چلے ہیں اس سے پہلے، تو ان میں سے جن صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ان کا نام پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے روایت جو پیش کی جا رہی ہے وہ علی بن شعبہ کے حوالے سے ہے۔ قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما وعنہم قال كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اذان اول جو پہلی اذان دی جاتی ہے اس میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم کا لفظ موجود تھا۔ به قال حدثنا علی بن شیبہ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا هشام قال وحدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا هشام عن ابن عون عن محمد بن سیرین عن انس رضی اللہ عنہ قال كان التثویب في صلاة الغداء، تثویب کا معنی الصلاة خیر من النوم کہنا۔ تو تثویب فجر کی اذان میں جو تثویب تھی، فجر کی اذان میں اذا قال المؤذن، جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا تو وہ جو تثویب اس موقع پہ تھی والصلاة خیر من النوم تھی، اور 2 دفعہ یہ جملہ استعمال ہوتا۔ ویسے تثویب کا معنی یہ بھی آتا ہے کہ الصلاة خیر من النوم کا اضافہ، اور تثویب یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد دوبارہ لوگوں کو متوجہ کرنا، نماز کی طرف بلانا، یہ بھی تثویب ہے جو جائز اور مناسب نہیں ہے۔ اور یہ جو اقامت ہے اس کو بھی تثویب کہہ دیتے ہیں کہ دوبارہ وہ اذان کے کلمات دہرائے جا رہے ہیں۔ تو یہاں جو تثویب ہے وہ فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ ہے۔ اب 2 صحابہ کرام ہمارے سامنے آ گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ وہ اطلاع دے رہے ہیں کہ اذان جب دی جاتی تھی اور مؤذن جب اذان دیتا تھا فجر کی اذان میں ان کلمات کا اضافہ کرتا تھا۔ تو اس سے وہ بات سامنے آ گئی جس کو ہم نے ذکر کیا دعویٰ کر کے کہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ وہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ضروری ہے اور سنت کے درجے میں ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہوا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ، اور یہی نظریہ ہے امام ابو حنیفہ کا، امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا رحمہم اللہ تعالی۔ فہذا ابن عمر و انس، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور حضرت انس ہیں، یخبرانی ذالک، اس بات کی اطلاع دے رہے ہیں کہ مما کان المؤذن یؤذن به، ان کلمات کا کہ جو مؤذن جن کلمات سے اذان دیتا تھا فی اذان الصبح، فجر کی اذان میں، فثبت بذلک ما ذکرنا، اس سے وہ چیز ثابت ہوگی جو ہم نے ذکر کی ہے، اور وہ قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ۔ اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے باب التأذین للفجر، فجر کی اذان اس کا وقت کون سا ہوگا؟ فجر کی اذان کا وقت بعد طلوع الفجر او قبل ذلك، طلوع فجر کے بعد ہے یا طلوع فجر سے پہلے؟ تو ائمہ 4 میں سے 4 ائمہ اس نظریے کے قائل ہیں، اور ہمارے ائمہ میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہ نظریہ ہے کہ فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے، باقی اذانیں نہیں، صرف فجر کی اذان وقت سے پہلے دی جا سکتی ہے، رات کے وقت دی جا سکتی ہے، طلوع فجر سے پہلے اگر فجر کی اذان کوئی دے گا تو وہ اذان جائز ہوگی، اس کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ امام مالک کا بھی نظریہ یہی ہے، امام شافعی کا بھی یہی ہے، امام احمد بن حنبل کا بھی یہی ہے، اور جبکہ ہمارے بزرگوں میں امام ابو یوسف کی رائے بھی یہی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، ان کی رائے یہ ہے کہ فجر کی اذان ہو یا ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، کوئی بھی اذان ہو وقت سے پہلے نہیں دی جا سکتی، اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اذان کا جو مقصد ہے وہ وقت میں داخلے کے بعد اذان دینے سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ وقت سے پہلے کوئی بھی اذان دی جائے گی وہ اذان اس وقت کے لیے نہیں سمجھی جائے گی جس وقت کے لیے وہ دے رہا ہے، اور جس وقت میں دے رہا ہے وہ اس وقت کے اندر سمجھی جائے گی جس میں دے رہا ہے۔ اب رات کو اذان دینا، اور رات کی اذان ہو گئی، فجر کی تو نہ ہوئی، چنانچہ فجر کے لیے دوبارہ اذان دینی ضروری ہوگی۔ اب جن حضرات نے فرمایا کہ رات کی اذان فجر کے لیے کافی ہے، ان کی طرف سے بھی دلیلیں پیش کریں گے اور جواب میں بھی دلائل پیش کریں گے، تو ہم پہلی حدیث کی طرف توجہ دیتے ہیں۔
وبه قال حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا ينادي بليل حضرت بلال اذان دیتے ہیں رات کو فکلوا واشربوا کھاؤ پیو حتی ینادی ابن ام مکتوم یہاں تک کہ اذان دے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قال ابن شہاب وکان رجلا اعما ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بزرگ تھے لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت وہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک لوگ انہیں متنبی نہ فرماتے کہ آپ نے صبح کر دی یعنی صبح کا وقت داخل ہو گیا ہے تب وہ جا کے اذان دیتے تھے جب تک اس بات پر ان کو تنبیہ نہ ہوتی اس وقت تک وہ اذان نہ دیتے آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ آ رہی آواز تو آگے جو حدیث شریف ہمارے سامنے آگے اس سے استدلال اس طرح کا کرتے ہیں کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں اور رات والی اذان کے نتیجے میں کھانا پینا نہ بند کرو جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے تو کھانا پینا بند کر اس سے خود یہ نتیجہ نکلا کہ رات کو حضرت بلال اذان دیتے ہیں اور رات کی اذان جو ہے وہ رات کے وقت اذان دی جا سکتی ہے حضرت بلال کی اذان سے استدلال فرماتے ہیں یہ بزرگ دوسری حدیث دیکھ لیجئے وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ولم يذكر ابن عمر اس میں ابن عمر کا لفظ نہیں ہے ولم يذكر ابن عمر اس حدیث میں اور پچھلی میں فرق یہ ہے کہ یہاں سالم نے اپنے والد کے حوالے کے ساتھ حدیث کو پیش نہیں کیا براہ راست حضور علیہ السلام کا حوالہ دے دیا تو تابعی ہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے سنا رہے ہیں پچھلی حدیث میں ان کے والد کا بھی ذکر تھا باقی حدیث وہی ہے کہ حضرت بلال رات کو اذان دیتے ہیں کھانا پینا نہ روکو جب تک عبداللہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے دے پھر اگلی حدیث یزید قال حدثنا عبداللہ ابن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا يزيد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن ابي سلمة عن الزهري فذكر مثله باسناده وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزة عن الزهري قال قال سالم بن عبد الله سمعت عبد الله رضي الله عنه عنهم عبد الله سے مراد عبد الله بن عمر ہیں ان کے والد گرامی سالم کے یقول ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال حضور علیہ السلام نے فرمایا ان بلالا ینادی بلیل حضرت بلال اذان دیتے ہیں رات کو فکلوا واشربوا کھاؤ پیو یعنی کھانا پینا جاری رکھو حتی ینادی ابن ام مکتوم جب تک اذان نہ دیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کیونکہ ان کی اذان پھر دن کے داخلے کے وقت ہوتی ہے وبه قال حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وبه قال حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب عن مالك وعن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك وشعبة عن عبد الله بن دينار فذكر بإسناده مثله غير أنه قال سواء اسمه يفرق حتى ينادي بلال او ابن ام مکتوم شک شعبہ اس روایت میں شعبہ نامی راوی کو شک ہے حتی ینادیہ کیا فرمایا تھا اس کے بعد کہ حضرت بلال اذان دیں یا عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں اس روایت میں تھوڑا سا شک ہے راوی کو کہ رات کی اذان حضرت بلال کی تھی تو پھر فجر کی اذان جو ہوگی یعنی دن کے داخلے کے وقت وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی ہوگی تو حتی کے بعد ینادیہ ابن ام مکتوم ہوگا اور اگر رات کو اذان عبداللہ ابن ام مکتوم کی تھی تو حتی ینادیہ بلال کا لفظ ہو
وبه قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم عن القاسم عن عائشة رضی اللہ عنها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم يشك، وہاں شک موجود نہیں ہے. قالت ولم يكن بينهما الا مقدار، دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ اتنا تھا کہ ما ينزل هذا ويصعد هذا، کہ ایک اذان دے کر اتر جاتے تھے اذان خانے سے اور دوسرا اذان خانے پہ اوپر چڑھ جاتا تھا، تو درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں ہوتا تھا. لیکن ایک کی اذان بہرحال رات کو تھی، دوسرے کی اذان جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی. وبه قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال سمعت حبيب بن عبد الرحمن يحدث عن عمته ونيسة رضي الله عنها وعنهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا أو ابن أم مكتوم ينادي بالليل. حضرت بلال جرابی کو شک ہے کہ یا ابن ام مکتوم فرمایا تھا یا بلال فرمایا تھا وہ رات کو اذان دیتے ہیں. تو کلوا واشربوا حتى ينادي بلال او ابن ام مکتوم، کھاؤ پیو یہاں تک کہ اذان سنو بلال کی، کیونکہ رات کو اگر اذان دیتے ہیں ابن ام مکتوم تو پھر بعد والی اذان حضرت بلال کی ہوگی، یا یہ کہ رات کی اذان اگر بلال کی ہے تو بعد والی اذان ابن ام مکتوم کی ہوگی. فکان اذا نزل هذا، جب یہ آدمی نیچے اتر جاتے یہ یعنی دونوں میں سے ایک، واراد هذا ان يصعد، اور دوسرا جب وہاں اذان دینے کے لیے چڑھتا تو تعلقوا به، سب اس سے چمٹ جاتے اور قالو کہتے کما انت، کن کما انت، جس حالت میں ہو اسی طرح رہو، یعنی ابھی ٹھہرے رہو، حتی نتسحر، یہاں تک کہ ہم سحری کھائیں. تو اس لیے اس کو روک لیتے تھے، اور فجر کا تعین ہو جاتا اور طے ہو جاتا فجر کا وقت تو پھر دوسرے بزرگ کو اجازت دی جاتی. ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة فذكر مثله بإسناده وزاد فكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بينهما إلا مقدار ما يصعد هذا وينزل هذا. دونوں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ اتنا ہی تھا کہ ایک اترتا اور دوسرا نیچے سے اوپر چڑھ جاتا اور اذان دے دیتا. یہاں پر ایک مسئلہ سامنے آیا تھا کہ حضرت بلال اور حضرت ابن ام مکتوم کے حوالے سے شک کا، راوی کو شک ہے. شک کی وجہ یہ ہے، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دراصل فجر کو ہوا کرتی تھی اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان رات کو ہوا کرتی تھی. پہلے وہ رات کو اذان دے دیتے، حضرت بلال فجر کو اذان دیتے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بینائی کمزور ہو گئی تو ان سے غلطی واقع ہونے کے احتمالات پیدا ہو گئے، بلکہ غلطیاں واقع بھی ہو گئی کہ انہوں نے وقت سے پہلے اذان دے دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ڈیوٹی تبدیل فرمائی، رات کی اذان حضرت بلال کو دے دی اور فجر کی جو اذان تھی وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو. اب یہ اشکال رہے گا کہ حضرت بلال کی اذان نظر کمزور تھی، فجر کی اذان سے ان کو رات کی اذان کی طرف لے گئے، تو عبداللہ ابن ام مکتوم کی تو نظر تھی ہی نہیں، ان کو کیسے فجر کی اذان دے دی. ایک کی نظر کمزور ہے، وہ فجر کا وقت نہیں سمجھ سکتا، تو دوسرے کی نظر ہے نہیں، وہ کیسے سمجھے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو صحابی نابینا تھے ان کو اپنی نظر پہ تو اعتماد تھا ہی نہیں، نہ صحابہ کو اعتماد تھا، تو صحابہ کرام اسے بتاتے کہ فجر کا وقت ہو گیا ہے، تو اس اعتماد پر وہ اذان دیتے، یہاں غلطی کا احتمال نہ ہوتا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر تھی، اب کمزور ہو گئی تھی لیکن نظر تو تھی، تو ان کو اپنی نظر پر یعنی اعتماد تھا اور اس سے کام لیتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ان کو نہ بتاتے اس لیے کہ صحابہ کرام ان کی نظر پر اعتماد فرما دیتے، چنانچہ وہاں غلطی ہو سکتی تھی اور ہوئی بھی. اس لیے شروع کی ڈیوٹی تو یہی تھی کہ حضرت بلال اذان دیتے تھے فجر کی اور حضرت عبداللہ اذان دیتے تھے رات کی. لیکن جب غلطیاں واقع ہونا شروع ہو گئی بینائی کی کمزوری کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے، تو پھر رسول اللہ علیہ السلام نے ڈیوٹی تبدیل فرمائی، رات کی اذان دی حضرت بلال کو، دن کی یعنی فجر کی اذان دے دی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو. اس بات کو سمجھنے کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی قال حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن منصور بن زازان
عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته ونيسة رضي الله عنها وعنهم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل اذان دیتے ہیں رات کو فکلوا واشربوا حتى تسمعوا نداء بلال، کھاؤ پیو جب تک اذان بلال نہ سنو۔ اذان بلال نہ سنو یہ وہ ابتدائی زمانے کی بات ہے کہ رات کو اذان حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے، فجر کی اذان حضرت بلال دیتے تھے، ان کی بینائی اس وقت درست تھی، وہ خود فجر کا تعین کر لیتے اور اذان دے دیتے۔ ابھی قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت سعادة القشيري وكان إمامهم قال سمعت سمرة بن جندب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرنكم نداء بلال، حضرت بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، ولا هذا البياض، نئی سفیدی، یہ جو فجر کاذب کے وقت، صبح کاذب کے وقت نمایاں ہوتی ہے، وہ سفیدی بھی دھوکے میں نہ ڈالے، حتی یبدو الفجر وینفجر الفجر، جب تک فجر ظاہر نہ ہو اور فجر پھوٹے نہیں پھوٹے۔ ابھی قال حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن سعادة القشيري عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ یہاں پر یہ فرمایا بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ فجر کاذب کی سفیدی، تو پتہ چلا کہ وہ اذان رات کو دی جاتی تھی۔ قال ابو جعفر فذهب قوم الى ان الفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، فجر کے لیے اذان دی جا سکتی ہے اس کے وقت کے داخلے سے پہلے۔ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، ان آثار سے ان بزرگوں نے اس معاملے میں استدلال کیا ہے۔ وممن ذهب الى ذلك ابو یوسف، ہم میں سے جو بزرگ اس نظریے کی طرف گئے ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں۔ اب ہم قال ابو جعفر فذهب قوم، اس کا حاشیہ دیکھ لیں گے۔ اس وقت ہمارے پاس جو حاشیہ ہے وہ فذهب قوم 14 نمبر لکھا ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا نمبر لکھا ہوگا۔ بہرحال اس پر جو نمبر لگا ہے فذهب قوم، اس کو حاشیے میں دیکھ لیں، وہاں یہ بات لکھی ہے کہ اس قوم سے مراد کون ہے۔ نخب الافکار نامی کتاب کے حوالے سے فرماتے ہیں، حاشیہ میرے پاس 14 ہے۔ اراد بالقوم هؤلاء الاوزاعی والشافعیہ ومالکا واحمد واسحاق وداود بن جریر الطبری وعبداللہ بن المبارک، یہ حضرات ہیں، امام اوزاعی، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ائمہ اربعہ میں سے تینوں بڑے امام، وداود بن جریر الطبری اور عبداللہ بن المبارک، فإنهم قالوا يجوز ان يؤذن للفجر قبل دخول وقتها، فجر کی اذان دی جائے اس کے وقت کے داخلے سے پہلے۔ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار المذکورہ اس حدیث سے اور آثار سے انہوں نے اس معاملے میں استدلال کیا ہے۔ وممن ذهب الى قولهم، اور جو ان بزرگوں کے قول کی طرف گیا ہے، حاضہ جو یہ والا قول ہے ہماری طرف سے، من اصحاب ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے شاگردوں میں وہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہے۔ پھر حاشیہ نمبر 15 ہے میرے پاس، اگلا حاشیہ۔ قال الکرخی من الحنفیہ، حنفیہ میں سے امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کان ابو یوسف یقول بقول ابی حنیفہ، امام ابو یوسف تو ابو حنیفہ کے قول کے قائل تھے۔ حتی اتى المدینہ، جب وہ مدینہ تشریف لائے، فرجع الى قول مالک وعلم انه عملهم المتصل، ان کا یہ عمل جو ہے نا وہ مسلسل ہوگا، وہ یہ سمجھ گئے اور انہوں نے امام مالک کا قول اختیار کیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ رات کو فجر کے لیے اذان دی جا سکتی ہے۔ وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، ان کا نظریہ یہ ہے لا ينبغي ان يؤذن للفجر ايضا الا بعد دخول وقتها، فجر کے لیے اذان دینا مناسب نہیں ہے جب تک اس کا وقت داخل نہ ہو۔ كما لا يؤذن لسائر الصلوات الا بعد دخول وقتها، جس طرح دیگر نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جا سکتی جب تک وقت داخل نہ ہو۔ یہ قوم کون سی ہے؟ وخالفهم کا حاشیہ دیکھیں۔ قال العینی اراد بهم سفیان الثوری، امام عینی فرماتے ہیں امام طحاوی نے جو ارادہ کیا سفیان ثوری کا، ابو حنیفہ کا اور محمد کا اور ظفر ابن حذیل رحمہم اللہ، ان بزرگوں کا ارادہ کیا، انہیں احناف کا یہی نظریہ ہے کہ ابو حنیفہ، امام محمد، امام ظفر، امام ابو یوسف تو الگ ہو گئے تھے،
اور دوسرے بزرگوں میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ، ان کی دلیلیں آگے تفصیل سے انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ ارادہ یہ ہے کہ اگلی نشست میں ان کو ذرا تفصیل سے سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ تو آج اتنا کافی ہے۔